بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اما بعد، محترم ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سلام عرض کرتا ہوں، اور شرائط دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے مقدمات دعا کے عنوان پہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کیے، اور آج جو ہے انشاءاللہ وہ شرائط جو حین دعا میں لازم ہے، ضروری ہے، ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ شرائط ہے مقدمات کے عنوان پہ، کچھ حین دعا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جب آپ دعا شروع کرتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، تضرع و زاری کے ساتھ، اور آغاز دعا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور روایت میں ہے کہ کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جائے تو وہ ابتر ہے، دمبریدہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص ہے، اس کا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا آغاز دعا میں رحمان الرحیم کا اسم پروردگار کے ساتھ ذکر ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ اس کے بعد شرائط دعا میں سے جو دعا کے دوران جو ضروری ہے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ حمد و ثناء پروردگار ہے۔ خدا نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہم 5 وقت کی نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں پر بھی رحمان الرحیم ذکر ہے۔ حتیٰ امام خمینی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں بھی رحمان الرحیم ذکر ہوا ہے، اس کے فوراً بعد سورہ حمد میں بھی رحمان الرحیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے ایک مہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات میں بھی رحمان الرحیمیت ہے، خدا کی اسم میں بھی رحمان الرحیمیت ہے۔ اتنے عظیم پروردگار ہے، اور ساتھ ساتھ حمد و ثناء پروردگار سے آغاز کرنا چاہیے دعا کا۔ تو یہاں پر بھی خدا نے ہمیں سکھایا ہے، دستور فرمایا کہ سورہ حمد میں الحمد سے شروع ہوا ہے۔ اس الف لام کو علماء مفسرین الف لام استغراق جنس کہتے ہیں کہ تمام حمد خدا کے لیے ہے، تمام ستائش جو ہے ذات پروردگار کے لیے مخصوص ہے۔ اور جب ہم اس سے آغاز کریں گے تو خدا جو ہے ہماری دعا کو مستجاب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا میں ضروری ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھے، صلوات پڑھے۔ صلوات کی انتہائی عظمت ہے، اور آیت اللہ بہجت بار بار یہ تاکید فرماتے تھے کہ سب سے آسان ترین اور سب سے مہم ترین ذکر جو ہے ذکر صلوات پر محمد و آل محمد ہے، اور ہم صلوات کو وسیلہ قرار دیں تو یقیناً دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور صحیفہ سجادیہ میں ہم اگر دیکھیں امام سجاد کی تمام دعاؤں میں آخر دعا میں محمد و آل محمد پر امام نے درود بھیجا ہے، تو یہ دعا کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آشنا ہے، ہماری تمام اسرار کے بارے میں علم ہے۔ لیکن جب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی غلطی کوتاہیوں کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں، لیکن خدا کے بارگاہ میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، خدا کے بارگاہ میں بیان کرنا چاہیے۔ لہٰذا اقرار بے گناہ کرنا چاہیے، اپنی جو کوتاہیاں ہے، جو غلطی ہے، جو سہو خطا ہے، جو دعائے کمیل میں بار بار امیر المؤمنین نے ذکر فرمایا کہ وَكَسْرَتِي وَغَفْلَتِي
وغفلتی وکثرتی، یا انسان سے غلطی سے، غفلت کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے انسان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہے، جو گناہ انسان سے اگر سرزد ہوا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کو ذکر کرے. اقرار بھی گناہ مہم ہے خدا کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے لیے. اس کے بعد ضروری ہے کہ حاجت، جس چیز کے بارے میں آپ نے خدا کی بارگاہ میں بیان کرنا ہے اس کا ذکر کریں، نام لے، فلان چیز مجھے چاہیے، مجھے توفیق دے کہ میں حج پہ پہنچوں، مجھے توفیق دے کہ میں معصومین کی زیارت پہ. خلاصہ جس چیز کے بارے میں آپ نے ذکر کرنا ہے اس کا نام لینا ضروری ہے. اور دعا پنہانی ہو، اس کی زیادہ تاثیر ہے. تضرعا و خفیہ ہے، یعنی تضرع و زاری یعنی مخفی طور پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ آہ بلند کر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خالق سن لیں، آہستہ بھی بولیں، آرام سے بولیں. وہ ذات سننے والا سمیع و بصیر ہے. نحن اقرب الی من حبل الورید ہے. خدا اس قدر اپنے بندے سے قریب ہے کہ شہ رگ گردن انسان سے جتنا قریب ہے اسی حساب سے ذات پروردگار انسان سے قریب ہے. لہذا جس طرح شہ رگ انسان کے قریب ہے اس سے بھی میں قریب تر ہوں کہتا ہے. لہذا آرام سے، آہستہ، پنہانی طور پر، مخفی طور پر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اور شرط بعدی 7ویں نمبر پر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت گریہ و زاری کرے. روایت میں ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور روز قیامت میں بہت سے آنکھیں جو ہے قیامت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے پریشانی کی وجہ سے، لیکن 2 آنکھیں جو ہے روز قیامت میں وہ نہیں روئیں گے. اس میں سے ایک آنکھ یہی ہے جو دنیا میں خوف پروردگار میں ان آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. لہٰذا دعا کے لیے ضروری ہے کہ دعا کرتے وقت تضرع سے اور خوف پروردگار سے اور اپنی کوتاہیوں کو ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو نکلے. حالت گریہ و زاری میں دعا کرے تو اس کی دعا جلد مستجاب ہوتی ہے. اس کے بعد شرط دعاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ فقط اپنے لیے دعا نہ کرے. اگر اپنی حاجت قبول ہونا چاہتے ہیں تو روایت میں ذکر ہے کہ پہلے مؤمنین کے لیے دعا کرے. دعا برائے ہمیں یعنی تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا کرے، مسلمین کے لیے دعا کرے جو پریشان حال ہے، ہمسایہ ہے، مؤمنین ہے، دوستان ہے، ان کی پریشانیوں کا ذکر کر کے دعا کرے. یہ سیرت زہرا ہے. امام حسن فرماتے ہیں میں رات بھر دیکھتا رہا میری ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز شب کے بعد دعا کر رہی ہے، لیکن اپنے لیے دعا نہیں، ہمسایوں کے لیے، مؤمنین کے لیے، مؤمنات کے لیے. میں نے کہا، میں نے میری ماں سے مخاطب ہو کے کہا ہمارے لیے کوئی دعا نہیں کر رہی ہے، آپ ہر وقت جو ہے مؤمن مؤمنات کے لیے دعا کر رہی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتے بیٹا پہلے ہمسایہ، پہلے مؤمنین مؤمنات، پھر ہماری باری. یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کا خیال. تو خدا جو ہے اگر ہم دوسروں پر رحم کریں تو خدا کے رحم میں کوئی کمی نہیں ہے. خدا ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہماری دعا جلد مستجاب ہوگی. اس کے بعد واسطہ دادن یعنی کسی چیز کو واسطہ قرار دینا. سب سے بہترین وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، بہترین اور پاک ترین وسیلہ اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہے. اہل بیت کا ذکر کرے، اہل بیت کو وسیلہ قرار دے تو دعا مستجاب ہوتی ہے. اور دعا کی حالت میں 2 چیزیں انسان میں ہونا چاہیے. ایک حالت خوف اور حالت رجا. 100% یقین بھی نہیں کرنا چاہیے میں جتنی دعا کروں قبول ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بھی قبول نہ ہو. لہٰذا ہمیں امید بھی رکھنا چاہیے اور حالت خوف میں بھی رہنا چاہیے. خوف امید میں دعا کرے. اور دعا جب ہمیں مشکل آ جائیں 90 نمبر پر یہ ہے کہ ہم کوئی پریشانی آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت خدا سے رابطہ برقرار رکھے. تو اصرار بر دعا کی تاکید ہے، یعنی ہر وقت خدا سے راز و نیاز کریں، ہر وقت اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. پیغمبر گرامی اسلام فخر سمجھتے تھے. الفقر فخری. البتہ فقر کے مذمت میں بہت سی روایتیں ہیں لیکن وہ مالی فقر نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، میری جو ہے تیرے بارگاہ میں
ہر وقت نیاز مندی اور میری کمی تیری ذات کے سے مربوط جو ہے اس پر میں فخر کرتا ہوں، یعنی میں ہر وقت محتاج اللہ ہوں. لہذا انسان ہر وقت خدا کی بارگاہ میں محتاج ہے، لہذا ہر وقت دعا اور راز و نیاز کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے. یہ ہے شرائط دعا. انشاءاللہ اگر کوئی وقت ہوا تو معنی دعا کے بارے میں 5-6 منٹ میں مطالب بیان کروں گا اگلے درس میں. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.